اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلَ الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ صَدَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان نشستوں میں ہم قرآن مجید کا یہ ایک اہم مضمون ہمارے زیر مطالعہ ہے کہ جس میں اہل حق کو مختلف آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزار کر تپایا جاتا ہے یا بالفاظ دیگر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ جو عظیم کام ان سے لینا مقصود ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یہ دنیا میں عدل پیدا کرنا، دنیا کو انصاف سے بھر دینا اور ایک ایسی ریاست کی تشکیل کرنا کہ جو ماں جیسی ہو۔ ظاہر ہے یہ ان افراد کے ہاتھوں ہی ممکن ہے کہ جن کا تزکیہ اس طور پر ہوا ہو کہ دنیا ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے حقیر ہو چکی ہو، اور یہ تزکیہ جو ہے کہیں کناروں پہ، جنگلوں میں، بیابانوں میں کہیں گٹ پکڑ کے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیچ میدان کے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جانچنے کے لیے کہ کیا واقعی آپ کے دل دنیا سے خالی ہو چکے ہیں، اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سعادت میں انتہائی آزمائشوں سے گزارا ہے، اور جو انفرادی آزمائشیں تھیں وہ مکی دور میں آئی ہیں، اس کا نقشہ ہم نے سورہ عنکبوت میں دیکھا ہے، اور پھر یہ کہ سورہ کاف میں دیکھا ہے، تو وہ ہم جو ہے وہ اس پر ہماری گفتگو ہو چکی۔ پھر اس کے بعد جب ایک اجتماعیت وجود میں آ گئی تو ایک اجتماعی ابتلا کا معاملہ شروع ہوا جو مدنی دور میں ہوا، اور اس میں ہم نے غزوہ بدر کا جو ہے وہ مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد کا، اور وہ ذرا تفصیل سے کیا غزوہ احد کا، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک چرکا لگا تھا، یمسسکم کرخن، تو وہ کرخ جو ہے وہ چرکا جو ہے وہ زخم مسلمانوں کو پہنچا،
تو اس میں بھی ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ بات وہاں پہ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکی. اور اسی میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں تمہیں اس حال میں چھوڑ دے جس میں تم ہو، یعنی کچے پکے مکس اور خبیث و طیب کا اکٹھ، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ یہ رہے، اور اللہ نے یہ چھانٹی کرنی ہے. اور ساتھ یہ بات بھی آ گئی تھی کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائے، یعنی بتا دے کہ فلانے فلانے خبیث ہیں اور فلانے فلانے طیب ہیں، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اس میں انڈرسٹوڈ بات یہ ہے، یعنی وہ سارا کنکلوڈ جا کے اس پہ جب کیا، یعنی اس جملے پر کہ وما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ غیب کی ان باتوں پر تمہیں متنبع نہیں کرے گا، اور اللہ یہ بھی نہیں کرے گا کہ خبیث اور طیب اکٹھے رہیں، ان کو چھانٹے گا، اور لازمی چھانٹے گا. تو کیسے چھانٹے گا؟ تو وہ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ابتلائیں ہوں گی، اور اسی سے پھر پتہ چلے گا کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے، اور خبیث کون ہے اور طیب کون ہے، اور سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور مومن کون ہے اور منافق کون ہے. تو یہ آزمائش مدنی دور میں سب سے پہلی آزمائش غزوہ بدر کی صورت میں، اور بڑی جو آزمائش، اور اس کے بعد پھر جو دوسری بڑی آزمائش آئی وہ غزوہ احد کی صورت میں. پھر اس کے تقریباً 2 سال یا 2.5 سال بعد یہ غزوہ احزاب، یہ 2 سال یا 1.5 سال کے بعد غزوہ احزاب ہے. اور غزوہ احزاب کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ غزوہ احزاب، یعنی اس کا جو نام ہے، اس کا ایک اور نام بھی جو عام طور پہ مشہور ہے، وہ غزوہ خندق ہے. اور احزاب اسے اس لیے کہتے ہیں کہ احزاب حزب کی جمع ہے، اور اس میں یعنی کوئی ایک پارٹی نے حملہ نہیں کیا تھا، کسی ایک جتھے نے مدینے پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہ مختلف گروہ آئے تھے. اور یوں سمجھ لیجئے کہ پورا عرب امڈ آیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک چھوٹی سی بستی ہے جو اس وقت کی جو مدینہ ہے، مدینۃ النبی، اس پر حملہ آور ہو گیا تھا. تو وہ چونکہ کئی گروہ تھے اس لیے اسے احزاب کہتے ہیں، یعنی حزب کی جمع احزاب. تو ایک طرف حزب اللہ تھی اور دوسری طرف احزاب الشیاطین جو ہے وہ اکٹھے ہو کے آ گئے تھے، اور اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور عام طور پہ عوام میں غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے. سبب اس کا یہ بنا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ نے یہود کے ساتھ کچھ معاہدے کر لیے، جن کا آج کل لوگ بہت حوالہ دیتے ہیں، میثاق مدینہ، میثاق مدینہ. ایک تو ریاست مدینہ کا ڈنڈورا ہے، دوسرا میثاق مدینہ کا بھی ایک خاص وہ علمی حلقوں میں جو ایک سیکولر اسٹیٹ کے حامی ہوتے ہیں تو وہ میثاق مدینہ کے زیادہ گن گاتے ہیں. تو اس میثاق کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ 2 ہی سال کے اندر اندر جو 3 قبیلے وہاں پہ آباد تھے یہودیوں کے، ان میں سے جو بنو قینقاع تھا، انہوں نے ایک معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تو انہیں نکال دیا گیا. اور پھر غزوہ احد کے بعد یعنی 3 سال کے بعد دوسرے قبیلے نے بغاوت کی اور معاہدہ توڑ دیا، بنو نذیر نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی کوئی اٹیمپٹ کی، اور بھی سازشیں انہوں نے کی، تو پھر ان کو بھی نکال دیا. یہ سورہ حشر میں انہی کا ذکر ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. تو یہ بنو نذیر تھے، ان کو نکال باہر کیا گیا مدینے سے، وہ وہاں سے نکلے، اور پھر ان کے جو بھی سازشی عناصر تھے وہ پورے عرب میں گھومے پھرے، اور انہوں نے سب کو، ظاہر ہے کہ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ اب سب مل کر حملہ آور ہو جاؤ، ہماری ساری تہذیب کو، تمدن کو خطرہ ہے، یا جیسے 9/11 کے بعد امریکہ نے سارے مغرب کو اپنے ساتھ، ساری دنیا کو اپنے ساتھ جوڑا تھا کہ ہماری تہذیب خطرے میں ہے. تو اسی طرح یوں سمجھ لیجئے کہ یہودیوں نے جا کے پھر سب کو ابھارا، تعوذہم عزا، اور ان شیاطین نے جا کے سب کو ابھارا اس بات پر کہ جی ہم نے مل کے یہ اگر اس کا کلا کما نہ کیا، اس ابھرتی ہوئی طاقت کا، تو یہ سانپ سب کو نگل جائے گا، یہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا. یعنی یہ نقل کفر نہ باشد، یہ ان کا قول ہے.
تو اس پر پھر سب آمادہ ہو گئے، پورا عرب۔ تو یہ تقریباً 12,000 کا لشکر، اب ذرا ذہن میں رکھیں کہ سال 1.5 سال پہلے جو لشکر آیا تھا 3,000 کا، تو اس کا مقابلہ بڑی مشکل سے ہو پایا، اور بلکہ یہ کہ چرکا لگ گیا۔ تو اب تو لشکر ہی 12,000 کا آ گیا، یعنی اس سے کئی گنا زیادہ طاقت جو ہے، چگنی طاقت جو ہے وہ آ گئی مدینے پر حملہ آور ہو کر۔ اور یہ کوئی ایک قبیلہ نہیں ہے بلکہ کئی قبائل ہیں، اور اس میں وہ بھی ہیں کہ جو بہت ہی جلے کٹے بھی ہیں مسلمانوں سے۔ تو یہ 12,000 کا لشکر آ گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ مشاورت کی، اطلاعات تو مل گئی تھی، تو مدینے کا دفاع یہ تو اب طے ہی تھا کہ میسور ہو کے کرنا ہے، لیکن یہ کہ کر کیسے پائیں گے، آمنا سامنا کیسے، 12,000 کا مقابلہ، 3,000 یہاں پہ جو جمع ہوئے تھے ان میں پھر وہ کھوٹے سکے بھی تھے، تو جو بہانے بنانے والے اور جا کے بیٹھ رہنے والے اور بس جو شکل دکھا کے گم ہو جانے والے، اس طرح کے لوگ بھی تھے، حاضری لگوانے والے۔ تو اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے اتنے بڑے لشکر کا؟ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے تھے، اور چونکہ یہاں پہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں، تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسی صورتحال میں جب دو بدو مقابلہ ناممکنات میں سے ہو تو پھر خندق کھودی جاتی ہے تاکہ کوئی یلغار نہ ہو سکے، اکا دکا مبارزت ہوگی، کوئی اگر وہ پھلاند کر آئے گا اس خندق کو تو اس کا تو مقابلہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ خندق کھودیں تو دشمن جو ہے وہ یلغار نہیں کر سکتا، تو جب یلغار نہیں کر سکتا تو پھر مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال فیصلہ یہی ہوا کہ خندق کھودی جائے، اور یہ مدینے کو چونکہ 3 اطراف سے قدرتی جو ہے وہ ایک رکاوٹیں تھیں، 2 طرف پہاڑ تھے، اور پچھلی طرف جو ہے وہ جو یہ تھا کھجوروں کے باغات تھے، تو بس ایک ہی جو جنوبی سائڈ رہ گئی تھی، تو اسی طرف پھر مسلمانوں یہ جو ہے خندق کھودی گئی، شمال کی طرف جو ہے وہ خندق کھودی گئی، اور اس کے اوپر پھر ظاہر پہرا تو دینا تھا، نہیں تو خندق اگر آپ کھود دیتے ہیں تو دوسرے بھر بھی سکتے ہیں اور عبور بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ پھر تیر انداز دے کے اور پوری طرح چاق و چوبند بیٹھنا تھا۔ یہ 20-25 روز تک یہ معاشرہ رہا ہے، قریش اور اپنے ان سارے لشکروں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ابو سفیان کے پاس جو ہے وہ کمانڈ تھی اس سارے لشکر جرار کی۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز رفتار آندھی بھیجی جس نے راتوں رات ان کے خیمے الٹ دیے، اور جو بھی انہوں نے کھانے پکانے کے لیے دیگچے وغیرہ چڑھا رکھے تھے وہ بھی الٹ گئے، اور سارا جو ہے ان کا نظام درم برم اللہ نے کر دیا ہوا بھیج کر۔ اور ان 20-25 دنوں میں ظاہر ہے مسلمانوں کی آزمائش تو ہو گئی، جس کا نقشہ آگے ان الفاظ میں آ جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ لشکر ناکام و نامراد اور بغیر کوئی مقصد حاصل کیے واپس جو ہے وہ روانہ ہو گیا، تتر بتر ہو کے چلا گیا، اس لیے کہ وہ ان کے سارا نظم جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا۔ تو وہ تو اللہ نے کر دیا۔ اب اس میں جو سب سے بڑی بات سامنے آئی وہ یہی کہ جب اس طرح کے خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب وہ اللہ تعالیٰ یہ چھانٹی کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد دشمن کی طاقت کو پسپا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، بڑی آسانی کے ساتھ وہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ابتلا آتی ہے، آزمائش آتی ہے، لیکن جو حق پرست ہوتے ہیں ان کو مٹانے کے لیے نہیں آتی، ان میں سے گند صاف کرنے کے لیے آتی ہے، پرجنگ کے لیے آتی ہے، اور اس پرجنگ کے بغیر اللہ اقتدار نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی سنت پتہ نہیں کیوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک سنت اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی اسٹریٹجی میں جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت ہی بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا ذریعہ کہ جس کے ذریعے سے آپ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہوں، جس میں جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام نہ ہو، تو وہ سمجھ لیں وہ ٹھیک کام ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کوئی یعنی کوئی پرامن راستہ اس کے لیے اگر ممکن ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پرامن راستے کو اختیار کرتے۔ تو ہاں، حتی الامکان پرامن راستہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ آزمائش اس راستے کی شرط ہے، اور انفرادی آزمائش ہی نہیں ہوتی کہ ایک فرد کے اوپر آزمائش آئے، بلکہ اجتماعیت کی من حیث مجموع آزمائش اس کے اوپر آتی ہے، جیسے تو، اور اس آزمائش پر ایک معتد بے تعداد پوری اترتی ہے، تو اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت شامل حال ہوتی ہے، وہ نصرت کے جس کے نتیجے میں اقتدار نصیب ہوتا ہے۔ تو بہرحال اصل سبق یہی ہے، اور اس میں اب جو آغاز کیا ہے اس پورے واقعے کا،
تو وہ اس یعنی درمیان میں کیا ہوا، شروع میں کیا ہوا، اس کا ذکر نہیں کیا، چونکہ یہ واقعہ ہو چکا۔ تو اب شروع یہاں سے کیا جو اللہ نے اہل ایمان پر نعمت کی کہ وہ لشکر بے نیل و مرام جو ہے وہ واپس چلے گئے کہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے ہی پسپا کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ نعمت اللہ علیکم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہوئی، اذ جاءتکم جنودن، جب تم پر چڑھ دوڑے تھے لشکر، فارسلنا علیہم ریحًا، تو ہم نے ان کے اوپر بھیج دی ہوا، وجنودن، اور وہ لشکر بھیج دیے، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی فرشتوں کی فوجیں آ گئیں۔ وہ بظاہر تو ایک سبب نظر آتا ہے کہ آندھی نے آ کے جو ہے ان کے خیمے اکھاڑے، اور یہ سبب نظر آئے گا، آندھی بنے گی کہ جی ان کے جو ہے وہ پتیلے الٹ دیے، تو اصل میں تو وہ سارا کام فرشتوں نے کیا، پھر ان کے دلوں میں خوف کی کیفیت طاری کر دی، تو یہ سب فرشتوں نے کیا۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے عمل، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا۔ قرآن مجید میں جہاں عمل کا لفظ آتا ہے تو ہمیں نماز روزے ہی نظر آتے ہیں، تو یہاں پہ ظاہر ہے کوئی اور عمل مراد ہے۔ یہاں پہ یہاں تو نمازیں چھوٹ رہی تھیں، قضا ہو رہی تھیں، تو یہاں کسی اور عمل کا ذکر ہے کہ جو بھی تمہارا عمل تھا وہ اللہ کی نگاہ میں تھا، اچھا تھا یا برا تھا۔ جو ڈٹے ہوئے تھے معاذ پر وہ بھی اللہ کی نگاہ میں تھے، اور جو دل کے اندر جن کا جو آگے جن کا نقشہ آ رہا ہے تو وہ بھی اللہ، وہ بھی عمل تھا، وہ بھی اللہ دیکھ رہا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا تھا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، اب اس کی تفصیل آ گئی، یعنی یہ پہلی آیت میں تو یوں سمجھیے کہ اس کا جو بالکل آخری جو معاملہ ہوا ہے، جو نتیجہ نکلا اس کو بیان کر دیا، اور اللہ نے اپنی نعمت اور اپنا احسان جتایا، اور اس کے بعد اب اس کو ابتدا سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اِذْ جَاءُوكُم، جب وہ آ گئے تمہارے پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے بھی، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے بھی، اوپر سے بھی آ گئے اور نیچے سے بھی آ گئے۔ یہ اوپر سے اور نیچے سے وہ والا نہیں ہے جو ہمارے ایک بزرگ نے کسی کو دعا دیتے ہوئے کہا کہ خدا ان کی اوپر سے بھی حفاظت کرے، نیچے سے بھی حفاظت کرے۔ یہ اوپر سے اور نیچے سے اصل میں یعنی مدینے سے بلندی کی طرف سے بھی اور مدینے سے نشیب کی طرف سے بھی آ گئے۔ یہ مدینے سے جو مشرق کی طرف سے 3 لشکر آئے ہیں، ایک لشکر تھا قریش کا، اور 2 جو لشکر تھے وہ بنو غطفان اور بنو فرازہ کے قبائل جو تھے، یہ 3 لشکر آئے ہیں، یہ مشرق کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ چونکہ مدینے سے بلند علاقہ ہے اس لیے اسے کہا گیا اوپر سے آئے۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے جو یہ مغرب والی طرف سے جو لشکر آیا ہے، یہ لشکر تھا یہودیوں کا، بنو نذیر کا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہودیوں کا ایک قبیلہ اس وقت ابھی مدینے کے اندر آباد تھا، اور وہ تھا بنو قریظہ، اور بنو قریظہ نے اس موقع پر غداری کی، یعنی جب انہیں بنو نذیر کے لوگوں نے آ کے ورگلایا، اکسایا، یا انہیں امید دلائی کہ بس اب تو مسلمانوں کا ویسے ہی بس ستیہ ناش ہے، تو آخری دھکا دینا ہے، تم بھی اگر ساتھ دو تو بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ آخری مسلمانوں کو اطلاع یہی ملی کہ بنو قریظہ نے بھی جو ہے وہ غداری کی ٹھان لی ہے، اور انہوں نے کچھ اٹیمپٹ بھی کی جو بہرحال ناکام ہو گئیں۔ تو یعنی یہ باہر سے تو وہ 2 قبیلے ہیں جو 2 رخوں سے آگے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، لیکن یہ کہ اندر سے بھی آگئے، ما بینہما، اوپر سے نیچے سے بھی اور ان کے درمیان سے بھی، گویا اندر سے بھی جو ہے ایک حملہ ہو گیا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، یہ جب آنکھیں جو ہے وہ جو بالکل پتھرا گئیں، اور وہ خوف سے جو ہے بالکل جیسے وہ آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا آنکھ میں آنکھ ڈال کر جو ہے وہ کھڑے ہونا، لیکن ایسی یعنی وہ تو آنکھ ملانے کا یارہ نہ رہا۔ اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل دھڑکنے لگے حلقوں میں، یعنی یہ ہوتا ہے نا جب خوف کی کیفیت میں دل زور زور سے دھک دھک یعنی زیادہ دھڑکتا ہے، تو یہ عربی محاورہ ہے کہ کوئی ایسے لگے جیسے آ کے حلق میں دھڑک رہا ہو، یعنی بہت ہی زور سے دل دھڑک رہا ہے۔ تو اِذْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ،
اور دل پہنچ گئے گلے میں، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے طرح طرح کے گمان، یعنی برے گمان. جیسے سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا تھا جو غزوہ احد کے حالات پر جس میں تبصرہ تھا کہ وہ ایک گروہ کا ذکر آیا تھا، وَفَرِيقًا أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسَهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. تو اب یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان، برے گمان، یعنی آگے وہ آ جائے گا کہ اللہ نے ہمیں دھوکہ دیا، اور یہ کہ کوئی اللہ اور رسول کے وعدے جھوٹے وعدے تھے، وہ سچے وعدے تھے ہی نہیں، تو وہ کوئی مدد وغیرہ نہیں ہوتی. جیسے آج بھی بعض لوگوں کو امریکہ کی طاقت دیکھ کے، روس کی طاقت دیکھ کے، اتحادیوں کی طاقت دیکھ کے، مخالفین کی طاقت دیکھ کے تو گمان ہی نہیں ہوتے، فلسفے باقاعدہ ہوتے ہیں کہ اب کوئی مدد اللہ کی نہیں آنی ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو اب حق اور باطل کے اس جو بھی مارکا ہے اس سے کوئی رغبت ہی نہیں رہی ہے گویا. تو یہ تو بہت ہی برا گمان ہو گیا نا، جو وہ کہ جو سراپا حق ہے، جو سراپا عدل ہے، تو وہ حق و باطل کے اس معرکے میں بالکل لا تعلق ہو جائے، اور جو اس کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں وہ ان کی مدد نہ کرے، تو اس سے بڑا برا گمان اللہ کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. کوئی شریف النفس انسان بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس کے لیے قربانی دے، اس کے لیے کچھ جتن کرے اور وہ بدلے میں اس کے کسی کام نہ آئے، تو یہ تو کسی شریف النفس انسان کا بھی جو ہے وہ رویہ نہیں ہوتا. چہ جائے کہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ لوگ اس کے لیے کٹ رہے ہوں اور ان کے جسموں کے چھیتڑے اڑ رہے ہوں اور وہ ہر طرح کا اپنا سب کچھ لٹا رہے ہوں اللہ کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ مستغنی ہو اور یہ کہ ان سے بالکل بے پرواہ ہو اور ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے جو ہے اس کے اندر کوئی جذبہ نہ ہو، تو یہ اللہ کے بارے میں انتہائی برا گمان ہے، انتہائی برا گمان ہے، بہت ہی برا گمان ہے. تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح کے گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس طرح ایمان والے جانچے گئے، اس طرح ان کی آزمائش ہوئی. یعنی یہ آزمائش صرف اتنی نہیں ہوتی کہ سردی میں اٹھ کے وضو کر کے کس نے نماز پڑھ لی، یا کس نے گھر والوں کی مخالفت جو ہے وہ برداشت کر لی. وہ گھر والوں کی مخالفت تو میٹھی میٹھی ہوتی ہے نا، کیا باتیں ہی سنائیں گے، اور کیا کوئی چھریاں کانٹے لے کے تو نہیں آتے نا، چھریاں اور کلاڑیاں لے کے تو حملہ آور تو نہیں ہوتے گھر والے، یا گولیاں تو نہیں ماریں گے. تو زیادہ سے زیادہ ملامت کریں گے، زیادہ سے زیادہ کچھ جلی کٹی سنائیں گے، بس اتنا ہی ہوگا. تو یہ وہ والی بات نہیں ہے. یہاں اس سے اگلی بات ہے کہ اہل ایمان کی آزمائش اس طور پر ہوئی کہ ان کی جان پر بن گئی، اور یہ صرف ایک اکیلے کی جان پر نہیں بنی بلکہ ساری محنت ڈوبتی نظر آئی. معلوم ہوا کہ جو آج تک کمایا تھا، جو یہ فصل جو ہے وہ پکائی تھی، یہ ساری جو ہے وہ اب کٹ جانے والی ہو گئی ہے. تو ہنالک ابتلی المؤمنون، اس طرح ابتلا میں ڈالے گئے، اس طرح آزمائے گئے، اس طرح امتحان ہوا ہے. آپ چاہتے ہو دین قائم ہو جائے، تو دین قائم ہونے سے پہلے اس طرح کا امتحان ہوتا ہے کہ سارا کچھ ڈوبتا نظر آ رہا ہوتا ہے. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلا مارے گئے، بڑا زور کا ہلانا، بڑا سخت ہلانا، یعنی جھنجھوڑے گئے اور ان کو بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا گیا. یہ الفاظ اس کے بہت قریب تر ہیں جو سورہ بقرہ کی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالات و واقعات بیتے ہی نہیں ہیں، وہ ابھی تم پر وارد ہی نہیں ہوئے ہیں؟ یعنی یہ کہ جنت جانے سے پہلے وہ سارے حالات و واقعات بیتتے ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر بیتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ان کو تکلیف نے، ان کو مشکلات نے، مصائب نے آ گھیرا تھا، مست ان کو چمٹ گئی تھیں مصیبتیں، اور یہ کہ اس کے بعد ان کو ہلا مارا گیا. وزلزلوا، وہ ہلا مارے گئے اور ایسے جھنجھوڑے گئے کہ وقت کے رسول بھی چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، اور اہل ایمان تو خیر چیخے ہی چیخے. متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب، ہمت رکھو، حوصلہ رکھو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. لیکن یہ کہ اس سے پہلے اللہ کیا خبیثوں کی مدد کرے؟
اللہ کیا ان کی مدد کرے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے؟ نہیں، پہلے یہ آزمائش آئے گی، چھانٹی ہوگی، اور چھانٹی ہونے کے بعد جو خبیث ہیں اس کو اللہ علیحدہ کرے گا، اور جو طیب ہیں پھر ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو اس چھانٹی کے بغیر مدد نہیں ہوتی، یعنی یہ کہ ایک وہ اقتدار کہ جس کے نتیجے میں واقعاتاً دین قائم ہو، وہ اقتدار بغیر چھانٹی کے نہیں ملتا، اور جب بغیر چھانٹی کے ملتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں ہوا ہے، یا پھر وہ ہوتا ہے کہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ ان کا دشمن فرعون جو ہے وہ اللہ نے غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آزادی دلا کر لے آئے، اور جب آزادی دلا کر لے آئے تو اب قوم سے کہا کہ لڑنا ہے، تو قوم نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں مل کے لڑو، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم نہیں لڑیں گے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ تو صاف کورا جواب دے دیا۔ بالکل اسی طرح ہمارے ہاں بھی دیکھیے کہ یہاں تو اقتدار بھی دے دیا نا اللہ نے بغیر لڑے بھیڑے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرپشن میں کہاں پہنچ گئے، اور اپنا جو ہے اپنی صورت خود ہی بگاڑ لی۔ ایک وہ ہے کہ جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ۔ تو یہ اپنی ہی صورت کو بگاڑنے کا عمل جو ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تربیت یافتہ لوگ پہلے تیار نہیں ہوئے، جنہوں نے جو ہے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہو، یا جو سرد گرم چشیدہ ہوں، جنہوں نے یہ جو تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ تو وہ جب تعمیر ہو گئی خام دلوں کے عنصر پر، تو پھر نتیجہ ایسا ہی نکلنا تھا جو کہ یہاں پہ نکلا ہے۔ سبق ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارنے کے بعد اقتدار کے سنگاسن پر براجمان کرتا ہے، تاکہ وہ پوری طرح یعنی خوب، یعنی نہ صرف یہ کہ تجربہ کار ہو جائیں، بلکہ یہ کہ ان کا کھوٹ، ہر طرح کا کھوٹ نکل جائے، بالکل ان کی صفائی ہو جائے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، تو جب کہنے لگے وہ لوگ جو منافق ہیں، اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، دنیا کی محبت ہے، اور ان کے اندر سے ابھی دنیا کی محبت نکلی نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ ہم سے نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر غرور، دھوکے کا، جھوٹ کا وعدہ تھا۔ یعنی وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ تم غالب آؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے میں فرما رہے تھے نا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور یہ ظاہر ہے مدینہ میں بھی آ کے اس طرح کی جو ہے وہ وعدے ہیں کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب وہ صورت اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، سورہ آل عمران، اور اس میں اس طرح کا وعدہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جو وعدے ہیں کہ جناب آپ تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن ہیں، اور یہ کہ تم ہی غالب رہو گے۔ تو یہاں غالب کیا بھائی؟ یہاں تو اب ہمیں نوبت یہاں بائیں جا رسید کے رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، اور یعنی ہمارے اب کیا، ہماری تو کوئی حالت نہیں رہی ہے، ہم لا مقام لکم، آج تمہارا کوئی مقام ہی نہیں رہا، تمہاری زندگی کا کوئی امکان باقی نہیں بچا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب یعنی اب ختم ہے، پیس دیے جائیں گے، سمیش کر دیے جائیں گے۔ تو پھر وہ سارے وعدے کیا تھے؟ جھوٹے تھے۔ بس اتنی ساری آزمائش سے ہی وہ ایمان کا جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جو بھی ایک بحروب بھرا ہوا تھا، وہ سارا جو ہے وہ اس کی کرچیاں ہو گئیں، اور وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدے نہیں کیے مگر جھوٹے وعدے کیے، دھوکے کے وعدے کیے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اچھا یہ اب سوچ لیجئے کہ اگر یہ کیفیت نہ بنی ہوتی تو ان کے یہ دل کی بات کبھی زبان پہ آ سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں آتی، اور وہ پھر مکس ہی رہتے ہمیشہ۔ تو چھانٹی کا ایک ہی طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چھانٹتا ہے، اور وہ ہے ابتلا، اور وہ ہے آزمائش۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ،
جب ان میں سے ایک طائفہ، ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، مدینۃ النبی، اس کا پہلا نام جو ہے وہ یثرب ہے، تو جیسے ہوتا ہے اہل پاکستان، اور جیسے ہوتا ہے اہل مغرب، اور جیسے اہل عرب، تو اسی طرح اہل یثرب یعنی یثرب کے رہنے والے. تو یا اہل یثرب لا مقام لکم، آج تمہارا کھڑا ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی کوئی تمہارے، یعنی اب تو ایگزسٹنس ممکن ہی نظر نہیں آتی. فرجعوا، بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ پلٹ جاؤ، یعنی یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ تو موت ہے، اور یہ مرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو مت لڑو، یعنی کوئی صلح کی پیشکش کر دو اور کچھ تاوان واوان دے کے جو بھی دنیا کے طریقے ہیں تو ایگزسٹنس کے لیے کچھ کرو، نہیں تو تم گئے. اب ذرا آپ سوچئے کہ ایک اجتماعیت کے لیے کتنے مشکل حالات ہیں کہ ایک طرف سے خارجی دباؤ کتنا شدید ہے کہ 3,000 کے مقابلے میں ایک 12,000 کا لشکر ہے جو چڑھ دوڑا ہے. اندر جو اپنا نظم ہے اس کے جو ہے نا فائل اینڈ رینکس میں کیسے کیسے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو ڈی مورلائز کر رہے ہیں کہ لڑنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی ہے، یہ تو موت ہے، تو فرجعوا، واپس چلو. یہ مطلب باقاعدہ مہم چل رہی ہے اس بات کی. ایک گروہ یہ ہے. اچھا، ایک اور گروہ ہے جس کا آگے ذکر آتا ہے، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہوئے، يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ، یہ کہتے ہوئے وہ اجازت لے رہا ہے، إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ ان پروٹیکٹڈ ہیں، یعنی ان کو وہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، ہمارے گھروں کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے پیچھے ہیں، اور چونکہ بنو قریظہ نے بھی بغاوت کا جو ہے وہ علم بلند کر دیا ہے، تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی غضب نہ پہنچے، تو آپ ہمیں واپس جانے کی اجازت دیجئے تاکہ ہم اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکیں اور ان کے تحفظ کا کوئی سامان کر سکیں. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ اس طرح جو ہے وہ کوئی عدم تحفظ کی بات ان کے لیے ہے نہیں، وہ غیر محفوظ نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہرحال آپ نے بھی پوری ایک اپنا منصوبہ، ایک جنگی پلان بنایا تھا، دفاعی ایک حکمت عملی وضع کی تھی، اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ مرد تو ظاہر ہے وہ ہوں گے باہر، تو اب عورتوں کی حفاظت کا کیا صورت بنے گی، تو سب کو بعض مضبوط گڑیوں کے اندر جمع کر کے حویلیوں میں، تو ان کی حفاظت کا انتظام پر ایک ایک دو دو تین تین جو ہے وہ مرد وہاں پہ رکھ دیے. تو ایسا نہیں تھا کہ گھر خالی پڑے تھے، لیکن وہ بہانے بنا کر، اصل میں مقصود تھا وہ جنگ کے میدان سے بھاگنا، تو وہ بھاگنے کے لیے انہوں نے یہ اس طرح کے جو ہے وہ بہانے ایجاد کر لیے. ان یریدون الا فرارا، اصل میں وہ فرار چاہتے، وہ نہیں چاہتے مگر فرار، اس فرار کے لیے انہوں نے بس یہ بہانہ آگے رکھ لیا کہ ہمارے گھر جو ہے وہ خالی پڑے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر وہ ان پر داخل ہو جاتے مدینے کے کسی سمت سے، اس کے کناروں سے وہ اندر داخل ہو، یعنی اگر ان کو یلغار کرنے کا موقع مل جاتا اور وہ شہر کے اندر گھس آتے، یعنی مشرکین، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر یہ سوال کیے جاتے فتنے کا، یعنی مطلب یہ کہ انہیں مرتد ہونے کا جو ہے وہ آفر کی جاتی کہ واپس پھر جاؤ اپنے دین سے. یعنی کون؟ یہ جو چھٹی لے کے جا رہے ہیں، یہ جو اجازت لے کے جا رہے ہیں، یا وہ کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور رسول نے جھوٹے وعدے کیے ہیں، یا جنہوں نے کہا کہ آج مدینے والوں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. تو اگر وہ مکے والے یا جو دشمن کی فوجیں تھیں وہ مدینے پر قبضہ کر لیتے اور اس کے بعد انہیں کہتے کہ کلمہ چھوڑ دو اور واپس جو ہے اپنے آبائی سابقہ دین کی طرف پلٹ آؤ، لا توہا، تو یہ قبول کر لیتے ان کی بات کو. وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور اس پر وہ کوئی دیر نہ لگاتے، یہ بات ماننے میں کوئی تردد کا شکار نہ ہوتے، کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر وہ فوراً اس آفر کو قبول کر لیتے. پتہ نہیں کیوں یہ آیتیں پڑھتے ہوئے ہمیں ایک سابق صدر یاد آ جاتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے، رات 12 بجے انہیں کوئی فون آئی تھی اور انہوں نے جو بھی 7-8 مطالبے رکھے تھے
توقع یہ تھی کہ چلیں 3-4 ویسے ہی رکھ دیے تھے کہ چلیں وہ اگر کچھ نہیں مانیں گے تو ہم کہیں گے یہ چھوڑ دیں، یہ 2 تو مانے نا، تو انہوں نے سارے ہی مان دیے تھے، تو یہ بھی وہ سارے ہی مان لیتے، یہ بھی کوئی تردد نہ کرتے، کوئی دیر نہ لگاتے، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے، کسی سیکنڈ تھاٹ کی کوئی ضرورت محسوس نہ کرتے، بلکہ فوراً لبیک کہتے اور مرتد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ سے یہ عہد کر چکے تھے، لا یولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، یعنی چونکہ غزوہ احد کے بعد وہ 300 لوگ واپس آ چکے تھے اور ان کو پھر معاف بھی کر دیا گیا تھا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، تو ان کی معافی کی بات بھی آ گئی تھی، تو گویا ان کا ایک عہد تازہ ہو گیا تھا، عہد جدید، کہ ہم آئندہ کبھی کسی مرحلے پر پیٹھ نہیں دکھائیں گے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، لوٹ کے نہیں آئیں گے، لیکن یہ کہ نہیں، ابھی پھر جب وہ ویسے حالات بنے تو ان کے اندر کا کیڑا پھر ظاہر ہو گیا، وہ بزدلی والا کیڑا۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا عہد اس کا پوچھا جانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بس عہد ہو گیا تو عہد ہی کیا تھا، کوئی قرآن و حدیث تو نہیں لکھا تھا والا معاملہ ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے عہد کی پوچھ ہونی ہے، اس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگے ہو تو یہ بھاگنا، یعنی اس طرح کی حکمت عملی تمہیں موت بچا نہیں سکتی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، ہرگز فائدہ نہیں دے گی یہ فرار ہونا، اگر تم موت سے فرار ہوئے ہو، او القتل، یا قتل ہونے سے فرار ہوئے ہو، وَإِذًا، اور ایسی صورت میں بھی لا تمتعون الا قلیلا، کتنا فائدہ اٹھاؤ گے، کچھ دن اور جی لو گے، کچھ اور جو ہے وہ چر چگ لو گے، کچھ اور جو ہے وہ دنیا میں اپنی حسرتیں پوری کرو گے، بس اتنا ہی ہے۔ ثم لا تمت وَإِذًا لا تمتعون الا قلیلا، تمتع نہیں کر سکو گے مگر تھوڑی۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، اب یہ ہے وہ بات، اگر ایمان کی کوئی رمق ہو تو بندہ سوچے کہ ٹھیک ہے یہ لشکر تو 12,000 کا آ گیا ہے اور ان سے تو چلیں بچنے کی کوئی تدبیر کر لیں گے، اگر اللہ ناراض ہو گیا اور وہ پکڑنے پہ آ گیا تو اس سے کون بچائے گا؟ اے نبی ان سے کہیے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ٹھان لے تمہیں کوئی برائی پہنچانے کی، او اراد بکم رحمہ، یا یہ کہ وہ تم پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو یہ 12,000 کا لشکر روک لے گا اللہ کی مہربانی کو، اس نعمت کو تم سے دور کر دے گا؟ تو سوچنے کی بات تو یہ تھی لیکن نہیں سوچی۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہ انہیں کوئی حمایتی میسر آئے گا، نہ کوئی وہ مددگار کہیں پا سکیں گے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے ان کو کہ جو رک جانے والے ہیں، یعنی خود بھی بیٹھے رہے، وہ اپنا جو ہے وہ پاؤں رو کے رکھا، انہوں نے میدان جنگ کی طرف نہیں بڑھے، اور جو کہہ بھی رہے تھے یہ اپنے بھائیوں کو ہلم الینا، ادھر ہماری طرف چلے آؤ، ہم تو یہاں چھپ کے بیٹھے ہیں نا، تو آپ بھی ادھر ہی آ کے ہمارے ساتھ چھپ جاؤ۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ جنگ کے لیے نہیں آتے مگر صرف شکل دکھانے کو، یعنی ایک بس وہ پتہ لگ جائے کہ میں بھی یہاں پہ موجود تھا، اور اس کے بعد چپکے سے وہاں سے کھسک جاتے ہیں۔ اشخۃ علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، یہ تم سے جو ہے وہ بہت ہی ایک رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں، اشخۃ علیکم، لیکن یہ کہ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب کوئی خوف کی کیفیت آتی ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو آپ دیکھو گے ان کو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے، كَالَّذِي يُخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے کہ وہ جس کو ڈانپ رکھا ہو موت کی سختی نے، یعنی موت جیسے نزع کے عالم میں انسان کی آنکھیں جو پھر جاتی ہیں، اس طرح پھری ہوئی آنکھوں سے یہ اس وقت کیفیت ان کی بن جاتی ہے جب کوئی خطرے کی کیفیت ان پر ظاہر ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ خوف کی کیفیت چلی جاتی ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ،
تو یہ تم پر چلاتے ہیں اپنے لوہے کی زبانیں. اب یعنی کینچی کی طرح، جیسے ہم کہتے ہیں نا کینچی کی طرح ان کی زبان چلتی ہے، تو یہ عرب محاورہ ہے لوہے کی زبان، یعنی یہ کہ بہت تیز زبان چلاتے ہیں، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فتح انہوں نہیں حاصل کیے، یہ جو وگرنہ شکست ہو جاتی. یہی وہ بڑے جرنیل ہیں کہ جنہوں نے اس جو ہے وہ مشکل مرحلے پر قوم کی جو ہے بڑی دلیری سے اور بہادری سے قیادت فرمائی ہے. تو یعنی سارے میڈل چاہتے ہیں کہ ان کے سینے پر چسپاں کر دیے جائیں اور سینہ ان میڈلز کے اندر چھپ کے رہ جائے. تو باتیں اتنی بناتے ہیں اس کے بعد، یعنی جو وہ آج کل چلے باتوں کی جگہ پہ رپورٹیں لکھی جاتی ہیں نا وہ بعد میں کہ بھائی کس نے کیا کار ہائے نمایاں سر انجام دیے، تو وہ پھر اپنی یعنی من باتوں میں مول لیتے ہیں والی انداز میں. تو ویسے انتہائی بزدل اور جنگ کی حالت میں جو ہے وہ ان کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں اور وضو خطا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہت تیز زبانیں چلا کے تو سارے میڈلز جو ہیں وہ اپنے سینے پہ سجانا چاہتے ہیں. اشخطن علی الخیر، ٹوٹے پڑتے ہیں بلائی پر، یعنی جو مال غنیمت ہو اس کے تو دیوانے ہیں نا، اس کے تو پروانے ہیں، اس پر تو یہ ٹوٹ پڑنے کو بے چین رہتے ہیں. اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں رکھتے. یہ وہی جیسے سورہ حجرات کا انداز ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ یہ مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان اترا نہیں ہے، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گیا ہے. اولئک لم یؤمنوا، یہ حقیقی ایمان نہیں رکھتے. فاحبط اللہ اعمالهم، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال سارے اکارت کر دیے. ایمان اگر دل میں نہ اترا ہو تو ظاہر ہے جو بھی عمل ہے اس کی کوئی جو موٹیو ہے، اس کا جو محرک ہے، تو وہ ایمان کے علاوہ کچھ ہوگا. ظاہر ہے اللہ کی خوشنودی تو مقصود نہیں ہو سکتی پھر اس عمل کے سے، جو اگر ایمان دل میں نہیں ہے. تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، آخرت کی جو ہے وہ فلاح کے لیے تو نہیں کر رہے ہوں گے پھر وہ کام. تو اب اس کام کے پیچھے پھر موٹیوز کوئی اور آئیں گے، دکھلاوا ہوگا، وہ مجبوری ہے، اب کیا کریں. تو اب جب نیت ہی خراب ہے تو عمل قبول نہیں ہوتا. انما الاعمال بالنیات، لہٰذا چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے اور ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لہٰذا جو ان کے اگر اعمال ہیں بھی بے شک اپنی جگہ پہ بڑے بڑے اعمال ہوں، تعجدی کیوں نہ ہوں، تو فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ نے ان کی وہ ساری محنتیں اکارت کر دی ہیں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احزاب ہے نا، یہ جو لشکر چڑھ آئے تھے یہ واپس نہیں گئے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو بہت سے صحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ خبر صحیح نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے تو وہ بھی ملنے کے لیے گئے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ ابھی انہوں نے واپس آنا ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو ڈر گئے تھے اور سہم گئے تھے اور جو اللہ تعالیٰ کی سنتوں سے واقف نہیں ہے، تو انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ واپس چلے گئے ہیں. وہ سمجھتے تھے یہ واپس آئیں گے. جیسے کہ ویتنام سے جب امریکہ نکلا تو تب بھی بہت سے لوگوں کو خیال تھا کہ یہ امریکہ کی کوئی جو ہے وہ جنگی چال ہے اور اس نے واپس پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا، تو وہ اس نے پھر پلٹ کر جھپٹنا ہے. اور ابھی بھی یعنی جو کچھ پڑوس میں ہو رہا ہے اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پلٹ کر جھپٹیں گے. تو بالکل ایسے ہی وہاں پہ منافقین یہ سوچتے تھے کہ یہ جو واپس چلے گئے ہیں یہ گئے نہیں ہیں، یہ واپس پلٹ کے آئیں گے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، احزاب کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر بالفرض وہ آئی جائیں، اب دوبارہ حملہ آور ہو جائیں، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ خواہش کریں گے کہ کاش یہ کہیں جا کر بدوؤں کے درمیان ڈیرا ڈال لیں، کہیں جا کے دیہات میں آباد ہو جائیں. تو آج بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں کہ جو کہتے ہیں کہ دیہات میں جا کے رہنا چاہیے، شہروں کو چھوڑ کے جانا چاہیے، دیہات میں جا کے آباد ہونا چاہیے، اس مغرب کے تہذیب سے بچنے کے لیے دیہات میں جانا ضروری ہے.
تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ فلسفی کوئی نئی نہیں ہے، یہ آج کسی کو نہیں معلوم ہوئی. وہاں بھی کچھ جوان ہمت لوگ تھے کہ اگر وہ حملہ آور ہو جائیں مدینے کے اوپر تو ان کی شدید خواہش یہ ہوگی کہ وہ کہیں مدینے سے نکلیں اور جا کر تو کہیں بن میں آباد ہو جائیں اور ادھر جا کے کوئی کسی غار میں گھس جائیں. باقی یہ جب موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ فتح کر لیں گے جو ہے وہ یروشلم کو، اس کے بعد ہم بھی دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. لیکن جب تک وہ فتح نہیں کر لیتے تو تب تک انا ہا ہنا قائدون. تو انہوں نے تو کہا ہاں ہنا قائدون، یہ کہتے ہیں کہ چل کے کسی جنگل میں ڈیرا ڈالو، یا یہ کہ کہیں دیہات میں کوئی نیا شہر اسلامی شہر آباد کرو. یعنی میدان سجا ہوا ہے جو ہے اس سے بھاگو اور جا کے اسلامی شہر آباد کرو، تو یا اسلامی گاؤں بناؤ. شاباش، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پرانی خواہش ہے جو نئے لبوں پہ آ رہی ہے. یکسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم. تو وہاں تمہاری خبریں لیتے رہیں کہ تم نے کتنے علاقے فتح کر لیے ہیں، یا یہ کہ تمہاری ٹکا بوٹی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. تو خود تو اپنی جان بچاؤ، جا کے کہیں دیہات میں آباد ہو جاؤ اور باقی اہل ایمان کی خبر لیتے رہو. کہ خبر گیری نہیں، مطلب وہ خبر اس انداز میں کہ وہ بچ گئے ہیں یا کیا ہوا ہے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، باقی یہ اگر تمہارے درمیان بھی ہوں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ لڑے نہ مگر تھوڑا سا. تو بہرحال یہ ایک صورت بنی کہ ہم کھوٹے اور کھرے کو علیحدہ کر کے چھوڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. اب وہ کھوٹے کو علیحدہ کرنے کے لیے جب یہ حالات بنے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کی صورت بنی اس غزوہ احزاب کے موقع پر، اور یعنی حالات کی بڑی سختیاں تھیں. جاڑے کا موسم ہے، سردی ہے، اور جاڑے میں ویسے بھی راشن کم ہوتا ہے، اوپر سے جو ہے وہ جنگ کے حالات بھی بن گئے. پیٹ بھوکا ہے، کھودنی پڑ رہی ہے پتھریلی زمین، اور حملہ ہونے بہت بڑے حملے کا خطرہ بھی ہے، اور پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہوگا. تو یہ سارے اندیشے جمع ہو کر تو پھر اس میں جو کھوٹے تھے ان کا کھوٹ ان کی زبانوں پہ آ گیا. اس رکوع میں اس کھوٹ کو بیان کر دیا گیا. اگلے رکوع میں جو سچے تھے، یعنی سچویشن ایک طرح کی ہے، اور اس میں سچوں کے لبوں پہ کیا آیا، ان کے کیا الفاظ تھے، ان کے کیا رویے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا کیا کردار اس موقع پہ سامنے آیا. اور سچوں میں سب سے بڑے سچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو ان کے ذکر سے اگلے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خالد صاحب. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، زوم پہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، دوسرا زوم چیٹ کے ذریعے سے بھی بھیجا جا سکتا ہے سوال. جی مہتاب بھائی، مہتاب احمد سوال کریں. السلام علیکم سر. ماشاءاللہ بہت اگین ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی بڑا مہتاب بھائی آپ کی آواز رک گئی ہے. وہ ان کا وہ میوٹ ہو گیا ہے. سر میرے گلے میں مسئلہ ہے، تھوڑی دیر میں کرتا ہوں. جی کوئی جی بات ٹھیک ہے. جی اگر اور کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کریں. چلیں پھر میرا خیال ہے دعا کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو ٹھیک ہے خالد صاحب. کسی کا سوال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.